الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق اللہ العظیم. محترم معزز ساتھیوں، عزیز بھائیوں، رمضان المبارک کا یہ معزز، یہ متبرک، یہ بابرکت، یہ تعظیم، تکریم والا باحرمت مہینہ اللہ نے اسے ہمیں عطا فرمایا ہے. یہ ہماری خوش بختی، خوش نصیبی ہے. اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک ہم زندہ رہیں، زندگی میں جب بھی رمضان آئے، اللہ کرے کہ ہمیں تندرستی کے ساتھ اس کے روزوں کا اہتمام کرنے اور رات کی تراویح اور دیگر عبادتوں کا خصوصی طور پر اہتمام کرنے کی توفیق بخشے. عزیز ساتھیوں، اس وقت میں رمضان کے بابرکت مہینے میں ایک طرف ہمارا روزہ ہے تو دوسری طرف لاک ڈاؤن ہے، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو لوگ کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں، صاحب ثروت ہیں، اللہ نے جنہیں تھوڑا بہت مال دیا ہے یا جن کو بہت زیادہ مال دیا ہے، وہ لوگ تو الحمدللہ اپنے اپنے جگہوں میں پرسکون اور اطمینان کے ساتھ اپنا روزہ بھی اور دیگر عبادتیں بھی ان کی ادا ہو رہی ہیں. مگر وہ مسلمان جو روز مرہ محنت و مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالا کرتے تھے، اپنے بچوں کا پیٹ بھرتے تھے، جن کا گزر بسر صرف محنت و مزدوری کی بنیاد پر ہی ہوا کرتا تھا، اگر وہ کام پر جائیں تو تبھی ان کے گھر والوں کو کھانا ملے گا، اگر کام ایک دن نہ جائیں تو اس دن ان کے یہاں فاقے کٹے. ایسے لوگ جن کو کام کے بغیر کھانا نہیں ملتا، جن کے گھر کی حالت اتنی بری ہے، تو ایسے لوگوں کو، اس میں سے ایسے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ جو بہت زیادہ رمضان کے روزوں کا اہتمام کرنے والے. ایسے تو مسلمانوں پر فرض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کا روزہ فرض فرمایا، تو خاص طور پر کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، غربت کا خیال کیے بغیر، گھر میں کچھ ہے یا نہیں ہے، سحری و افطار کا نظم ہے نہیں ہے، اس کے باوجود بھی بہت سے غریب مسلمان جو ہے روزوں کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں. یہ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے. تو ایسے لوگوں کی سحری و افطار کا کیا حال ہوتا ہوگا، ذرا آپ ایک بار اندازہ لگائیے. ان کے تعلق سے ہمارا بھرپور تعاون ہونا چاہیے، بھرپور کسی بھی طرح سے. اس میں جیسا کہ ہمارے بڑے اور علماء اکرام تو ہمیں بار بار یہ وصیتیں کر ہی رہے ہیں کہ اس سال جو ہے عید، جب ہماری مسجدیں ہی بند پڑی تھی پورا رمضان، اور جب ہماری مسجدوں میں ہی ہمیں آنے نہیں دیا گیا لاک ڈاؤن کے سبب سے، بیماری کی وجہ سے، زہریلے وائرس کی وجہ سے، تو پھر ایسی صورت میں ہمیں عید خوشی دھوم دھام سے اور ہزاروں روپے خرچ کرنے کا منانے کا سوال ہی، ہزاروں روپے خرچ کر کے منانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی بھی مؤمن مسلمان جس کے دل میں ذرا بھی ایمانی غیرت ہو تو وہ کیسے گوارا کرے کہ جب ہمیں اس ماہ مبارک میں مسجد میں داخلے کا موقع نہیں تھا، تو پھر ایسی صورت میں ہم کیا دھوم دھام سے عید فطر منائیں. تو اسی لیے میرے معزز ساتھیوں کہ ہمیں اپنے عید کا خرچہ اگر ہم ایسے غریب اور مفلسوں کے ساتھ ان کے روزے و افطار کے معاملے میں اگر استعمال کریں تو آپ بتائیے کتنا بڑا آپ کو اجر ملے گا، کتنا بڑا ثواب ملے گا. اور ہمارے علماء تو یہی فرما رہے ہیں کہ دیکھو لاک ڈاؤن کا معاملہ بڑھتے ہی چلے جا رہا. تو پہلے تو شروع ہوا تھا، پھر شروع ہوتے پھر 17 مئی تک بھی ہو گیا، اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی اس کے امکانات بڑھنے کے ہی نظر آ رہے ہیں. جیسا کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس بیماری کا اثر 2 سال تک رہنے کا امکان ہے. امریکہ کے کچھ ماہر طبیب لوگوں کا کہنا ہے، میڈیکل سائنس والوں کا کہنا ہے کہ یہ آنے والے 2 سال تک یہ اپنا اثر
رکھے گی یہ بیماری، یعنی کہ یہ زہریلا وائرس، تو پھر ایسی صورت میں ہم لوگوں کو اسی وجہ سے ہمارے بڑے یہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے مستقبل کا خیال کر کے ہمارے بڑے ہم سے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ خبردار بیکار اور فضول خرچی میں اپنا پیسہ ضائع مت کرو۔ اگر تم لوگوں کے پاس اللہ نے دولت دے رکھی ہے تو زکوٰۃ، صدقہ وغیرہ، تو یہ اپنے وہ غریب مسلمان جو روزے دار یا ایسے لوگ جن کا جو ہے گزر بسر مشکل ہے، ایسے لوگوں پہ خرچ کرو، اور عیدی میں زیادہ خرچ مت کرو۔ اسی لیے میرے معزز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موقع فراہم کیا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ایسے موقع پر جو ہے ان غریبوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ اور آنے والے دنوں میں پتہ نہیں کیسے حالات آنے والے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم لوگوں کو اپنا پیسے بھی بچت کرتے ہوئے ایسے غریب مسلمانوں کا بھی ہمیں سہارا بننا چاہیے۔ ایسے تو بغیر کسی مذہب و ملت کی تفریق کے بغیر ہمیں جو ہے مدد کرنا ہے، ہمارا اسلام ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے اور اسی کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ مگر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ رمضان کے معاملے میں بہت سارے مسلمان روزے دار ہوتے ہیں، ان کے سحری و افطار کا معاملہ ہوتا ہے، ایسی صورت میں ان کے سحری و افطار میں کمی آ گئی، کوئی بھی بندہ ایسا جو سحری کے نہ ہونے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکا یا افطار میں افطار کرنے کے سہولت کی نہ ہونے کی وجہ سے کوئی روزہ نہ رکھے، پورے بھارت میں اگر کوئی ایک فیملی بھی ایسی ہو تو دیکھیے کتنا ہمارے لیے کتنی افسوس کی بات ہوگی کہ بھئی آپ نے کیوں روزہ نہیں رکھا؟ کیا کروں حضرت، سحری کا انتظام نہیں تھا، کیا کروں بھائی افطار کے لیے کچھ نہیں ہے گھر میں، اس لیے نہیں رکھا۔ یہ بات نہیں ہونی چاہیے، پورے بھارت میں ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے کہ کوئی ایک بندہ بھی، کوئی ایک فیملی بھی ایسا نہ کہے۔ تو اس کے لیے ہم سب کو مل جل کر کے، ہاتھ سے ہاتھ بٹا کر کے سب کا تعاون کریں گے، اور خاص طور پر ایسے لوگوں کا، تو اس سے جو ہے ان کا روزہ بھی ہو جائے گا اور ان کا رمضان بھی گزر جائے گا۔ فضول خرچیوں سے آپ بچیے، فضول خرچیوں سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، قرآن بھی کہتا ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہم جو ہے عام دنوں میں بہت سارے فضول خرچیاں کرتے تھے، وہ سارا پیسہ تو بچ گیا۔ اب وہ سارا پیسہ، جیسا کہ بہت سارے لوگ 10 چائیں پیتے تھے، بہت سارے لوگ 10 سگریٹ پیتے تھے، اور کچھ لوگ اور زیادہ بھی، کچھ لوگوں کے تعلق سے یہ بھی سنا ہے کہ کچھ بندے ایسے بھی ہیں گٹکے جو ہے ایک دن میں 50 کھا لیتے، 100 کھا لیتے، اور وہ ایک گٹکے کی پیکٹ 5 روپے سے کچھ کم نہیں ہوگی، اور سگریٹ تو 10 روپے سے کچھ کم نہیں ہے۔ اور لوگ پینے والوں کی عادت کے موافق کوئی 15 پیتا ہے، کوئی 20 پیتا ہے، کوئی 25 پیتا ہے، کوئی کم پیتا ہے، کوئی 5-6 پی لیتا ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں سارے پیسے مالداروں کے بچ گئے، تو یہ بچے ہوئے پیسوں کو ان غریب اور مفلس اور لاچار اور مجبور لوگوں کے روزوں، سحری و افطار پر اگر آپ خرچ کریں گے تو اس کا اجر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر عطا فرمائے گا۔ اسی لیے میرے معزز ساتھیوں، میں آپ سے مخلصانہ گزارش کرتا ہوں کہ حالات کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے، اپنے خرچ کو کم کرتے ہوئے، غریب اور مفلس روزے داروں کے سحری و افطار کے تعلق سے فکر مند رہتے ہوئے اس انتظام کے معاملے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں۔ اللہ آپ کو اس کا بہتر اجر دے گا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، پروردگار عالم اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، رمضان کے بابرکت مہینے کی برکت سے دنیا میں پھیلے ہوئے اس زہریلے وائرس کو مولا ختم فرما۔ اے اللہ، اس سے بہت ساری دنیا کے انسان پریشان ہیں۔ دنیا بھر میں لوگ جو ہے لاک ڈاؤن سے، کمائی نہ ہونے، تجارت کے نہ ہونے اور گھر بار کے نہ چلنے کی وجہ سے خون کے آنسو بہت سے گھرانے رو رہے ہیں۔ مالک الملک اپنے کرم سے آپ چاہیں تو اس زہریلے وائرس کو لمحوں میں ختم فرما سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پروردگار عالم آپ اسے جلد ختم فرما دیجئے اور جلد ساری دنیا کی انسانیت کو سکون کا سانس لینے کا موقع فراہم فرمائیے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔